ویلکم بیک. آئیں بات کرتے ہیں ایک بار پھر احسن اقبال سے. ویسے احسن صاحب یہ تو ماننا پڑے گا کہ جنرل مشرف میں کشش تو بہت ہے، ورنہ بے نظیر صاحبہ کیوں ریچھ گئیں؟ بہرحال ہمیں ان میں کوئی کشش نظر نہیں آتی. ہمیں 16 کروڑ عوام کے اندر کشش نظر آتی ہے، جن کے ذریعے ہم پاکستان میں جمہوریت کو بحال کرنا چاہتے ہیں اور آئین کی بالادستی کو یقینی بنانا چاہتے کہیں ہیں. ایسا تو نہیں کہ آپ کو کوئی مفادات آفر نہیں ہوئے؟ ہمیں ان سب لوگوں سے زیادہ مفادات آفر ہوئے، لیکن ہم نے ان مفادات کو ٹھکرا کر اس ملک میں اصولی سیاست کا ایک نیا راستہ دکھایا ہے. اور آج الحمدللہ مسلم لیگ نون کا گراف اسی لیے پاکستان کی تمام جماعتوں کے مقابلے میں سب سے اونچا ہے، چونکہ اس نے پچھلے 8 سالوں میں اپنے قدموں میں کوئی جھول یا کمزوری نہیں دکھائی. پارک لین لندن کا مہنگا ترین ایریا ہے سر. نواز شریف صاحب کے وہاں فلیٹس ہیں. ان کا ذکر کبھی نواز شریف صاحب نے اپنے کسی ٹیکس گوشوارے میں کیا ہے؟ انہوں نے اس بات کا اعلان اپنے حکومت کے دوران اس ملکیت کا کیا تھا. اور آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کروں کہ نواز شریف صاحب کے والد، جنہوں نے ایک محنت کش کی حیثیت سے 1930 کے عشرے میں اپنے کاروبار کا آغاز کیا، وہ 1971 میں پاکستان کے ان بڑے کاروباری اداروں میں پہنچ چکے تھے جنہیں ذوالفقار علی بھٹو نے نیشنلائز کیا. اور ان کی جو ایک مالی حیثیت ہے وہ اس وقت تمام لوگوں کے سامنے تھی کہ 1965 کی جنگ میں ان کے ادارے نے پاکستان کے لیے کیا گراں قدر خدمات سر انجام دیں. تو انہوں نے حکومت میں آ کر اپنی دولت کے انبار نہیں لگائے، بلکہ ان کے خاندان نے محنت کے ساتھ اور اپنی لگن کے ساتھ اس ملک میں صنعتی امپائر کھڑی کی، جو ایک پاکستان کے لیے قابل فخر کارنامہ ہونا چاہیے. سر کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک محنت کش سے آغاز کریں اور پھر 22-23 ملوں پر مشتمل ایک صنعتی امپائر کے مالک بن جائیں؟ میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی محنت کے ساتھ اپنی زندگی میں ایک معمولی سے کاروبار سے آغاز کیا اور 30 40 50 سالوں کے اندر وہ ایک بہت بڑے کاروبار کے مالک بن گئے. نہ صرف پاکستان میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، ہندوستان میں، دنیا کے ہر ملک کی کہانی ایسے کامیاب انٹرپرینور سے بھری ہوئی ہے کہ جنہوں نے اپنی محنت سے کامیابیوں کی داستانیں رقم کی ہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے سر کہ قومی اسمبلی سے وزیر اعظم ہاؤس جاتے ہوئے گوہر ایوب صاحب کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر وزیر اعظم نواز شریف نے کہا تھا کہ مجھے کوئی ایک ایسا راستہ بتا دیں کہ میں ایک رات کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان سجاد علی شاہ کو گرفتار کر کے جیل بھیج سکوں؟ گوہر ایوب صاحب کی کسی بات کا اس لیے اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ جتنا ان کے خاندان نے نواز شریف صاحب سے مراعات حاصل کی تھیں اور مفادات حاصل کیے تھے، اور اس کے بعد جس طرح انہوں نے آنکھیں پھیریں، میں سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح بے وفائی کر سکتا ہے وہ اب جنرل مشرف کو خوش کرنے کے لیے اپنی کتاب میں کچھ بھی لکھ سکتا ہے. سر پھر آپ نے ان پر کوئی مقدمہ قائم نہیں کیا. وہ نہ صرف اس پر اکتفا کرتے ہیں بلکہ آگے چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نواز شریف کی دوست نوازی اپنی انتہاؤں کو چھو رہی تھی. واشنگٹن میں رہنے والے ایک پاکستانی تاجر احمد سعید کی نواز شریف سے بہت گہری دوستی تھی. نواز شریف انہیں ہمیشہ وی آئی پی پروٹوکول دینے کی ہدایات دیا کرتے تھے. نواز شریف نے ضد کر کے انہیں ڈپلومیٹک پاسپورٹ دلوایا اور واشنگٹن میں اعزازی کونسل جنرل بھی بنوایا، حالانکہ ایک فعال سفارت خانے کی موجودگی میں اس کی قطعاً ضرورت نہ تھی. سر نواز شریف صاحب دوستوں کو اعزازی کونسل جنرل بنوا دیا. 12 اکتوبر 1999 تک یہی گوہر ایوب صاحب نواز شریف کو پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر قرار دیتے تھے اور ان کی کابینہ کے اندر ایک وفادار ساتھی ہونے کا دم بھرا کرتے تھے. اگر یہ سب کچھ درست تھا جو انہوں نے اب کتاب میں لکھا ہے تو کیوں نہیں انہوں نے اس وقت کابینہ سے استعفیٰ دیا اور حکومت سے علیحدگی اختیار کی؟ 1992 میں کراچی میں ایم کیو ایم کے خلاف فوجی آپریشن کے دوران لوگوں پر تشدد پر فوج سے باز پرست کرنے پر ڈسٹرکٹ جج شبیر احمد کے چیمبر اور عدالت میں چھاپہ مارا گیا اور کچھ دنوں کے بعد جج کے لیے سرکاری اعلامیے میں کہا گیا کہ وہ اصل میں بھارت کے شہری ہیں. سر یہ کب وہی اتری تھی حکومت کو؟ جناب نواز شریف کے آصف نواز صاحب سے اسی آپریشن کے حوالے سے اختلافات ہوئے تھے کہ جو آپریشن ہے اس کو حکومت کی نگرانی میں ہونا چاہیے اور خود فوج کی آپریشن کو نہیں کیا جانا چاہیے. نواز شریف کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے حمایتی رہے ہیں لیکن آج اس کے مخالفوں کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں. کیوں؟ کالا باغ ڈیم پاکستان کے وفاق سے بڑا نہیں ہے.
اگر کالا باغ ڈیم کے بننے سے پاکستان کے وفاق کو نقصان پہنچے گا تو اسے نہیں بننا چاہیے۔ سر کیٹیگوریکلی بتائیے گا کہ کیا آپ کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے حمایتی ہیں یا مخالف؟ کالا باغ ڈیم کی تعمیر پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ہی مقصود ہے۔ اگر اس کی تعمیر سے پاکستان کمزور ہو تو پھر ایسے کالا باغ ڈیم کا فائدہ نہیں ہوگا۔ سر پھر آپ بجلی کے معاملات کا کیا حل دیکھتے ہیں اگر کالا باغ ڈیم کی تعمیر پہ لوگ متفق نہیں ہوتے؟ بجلی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کے تمام صوبوں کے اتفاق رائے سے ہمیں بجلی کے منصوبوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ ہم نے 1993 میں غازی بروتا کا منصوبہ شروع کیا۔ آلٹرنیٹ انرجی کے منصوبوں کی ضرورت ہے، اسی طرح نیوکلیر انرجی کے منصوبوں کی ضرورت ہے، سستی بجلی پانی سے بن سکتی ہے، کوئلے سے بجلی بنانے کی ضرورت ہے، اور پانی کی بجلی کے منصوبے جو اتفاق رائے سے بنیں گے انہیں بنانا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام صوبوں کے درمیان اتفاق رائے ہو اور کسی صوبے کو یہ خیال نہ ہو کہ اس کے حق کے اوپر کوئی دوسرا صوبہ ڈاکہ ڈال سکتا ہے۔ کیا اس کے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ مسلم لیگ نواز گروپ بھی پاکستان بھر میں اپنی ذیلی تنظیموں کے ہمراہ مل کر کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے حوالے سے قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوئی کوشش لانچ کریں؟ جی، ہم نے اس وقت جب اس کی تعمیر کا اعلان کیا تھا اس وقت ایک قومی مکالمے کا آغاز کیا تھا، قومی اس کے بارے میں ڈائلاگ کا آغاز کیا تھا۔ اگر اتفاق رائے ہو جاتا تو اس کی تعمیر کا آغاز ہو سکتا تھا، لیکن اگر اتفاق رائے نہیں ہوتا تو پھر اس کی تعمیر ملک کے وفاق کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ سر کیا 12 اکتوبر 1999 کے بعد فوج کو الاٹمنٹ کی گئی زمین کی تحقیق کے حوالے سے کوئی تحقیقی کمیشن قائم کیا جائے گا اگر آپ کو حکومت مل گئی؟ مساق جمہوریت کے اندر اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ جو بات حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ میں بھی لکھی گئی تھی کہ فوج کی جو ریئل اسٹیٹ انٹرسٹ ہیں اور زرعی زمینوں کو الاٹ کرنے کا طریقہ کار ہے اسے ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے، اور اس میں بالخصوص جو جوان ہیں اور چھوٹے طبقوں کے افسر ہیں جو جونیئر کمیشنڈ آفیسرز ہیں ان کے لیے بھی ان کا مخصوص حصہ ہونا چاہیے اور انہیں زیادہ حصہ ملنا چاہیے۔ بے نظیر بھٹو سے رومانس کا انجام کیا ہوگا؟ یہاں پر صرف ایک رومانس ہے، وہ جمہوریت کے ساتھ ہے اور پاکستان کے آئین کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ رومانس اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا۔ پاکستان میں آئین اور جمہوریت کی بالادستی ہوگی۔ نواز شریف صاحب الیکشن سے پہلے ملک واپس تشریف لائیں گے یا نہیں؟ نواز شریف صاحب نے کسی خفیہ ڈیل کا سہارا نہیں لیا، انہوں نے ایک شفاف عدالتی کارروائی کا سہارا لیا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، جیسا کہ 2004 میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، پارٹی کی قیادت بہت جلد ان کی واپسی کی تاریخ کا اعلان کرے گی۔ وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، انہیں پاکستان سے اور اہل پاکستان سے جنرل مشرف یا کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ کیا پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کسی اتحاد یا کسی انتخابی اتحاد کے حوالے سے کوئی حکمت عملی بنا رہی ہے؟ اس بات کا فیصلہ انتخابات کے وقت کیا جائے گا، اور جو ایسی جماعتیں ہوں گی جن سے ہمارے خیالات اور نظریات ملتے ہوں گے ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹس کی جا سکتی ہیں، لیکن الیکشن الائنس کا امکان کم ہے۔ متحدہ مسلم لیگ کی باتیں ہو رہی ہیں اور جمالی صاحب اس کے حوالے سے کافی کوشش کر رہے ہیں، آپ سے کوئی جمالی صاحب کا رابطہ ہوا؟ جن لوگوں نے مسلم لیگ نون سے بے وفائی کی، جو جنرل مشرف کے غیر آئینی اقتدار کا سہارا بنے، جنہوں نے اپنی پارٹی اور اپنی قیادت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، انہیں اگر ہم اپنی جماعت میں واپس قبول کریں تو ہمارا حشر بھی وہی ہوگا جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جنرل مشرف سے ملاقات کے بعد ہوا ہے۔ ایسی تمام کالی بھیڑوں کے لیے جنہیں لوگ لوٹا کہتے ہیں، ہماری جماعت کے دروازے بند ہیں۔ سر اس کا مطلب کیا ہم یہ لیں کہ ایسا کوئی بھی شخص جس نے کسی بھی حالات میں مسلم لیگ نواز گروپ سے علیحدگی اختیار کی تھی اب دوبارہ کبھی مسلم لیگ نواز گروپ میں واپس نہیں آ سکتا؟ وہ تمام لوگ جنہوں نے جنرل مشرف کے ساتھ مل کر سازش کی وہ کبھی مسلم لیگ نون میں دوبارہ نہیں شامل ہو سکتے۔ جاننا چاہتے ہیں کہ سچ کیا ہے؟ انتظار کیجیے گا، حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد۔